سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومص من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. رواه أبو داود. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے اور جو تیل خوشبو اس کے گھر ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے، مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی پہلے سے ساتھ ملے بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان کی اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں گی. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور جو اچھے کپڑے اسے میسر تھے وہ پہنے، خوشبو اگر اس کے پاس تھی تو وہ بھی لگائی، پھر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوا اور اس کی احتیاط کی کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں گیا، پھر سنتوں اور نفلوں کی جتنی رکعتوں کی اللہ نے توفیق دی وہ پڑھی، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آیا تو ادب اور خاموشی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ سنا، یہاں تک کہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس بندے کی یہ نماز اس جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعے کے درمیان کے گناہوں خطاؤں کے لیے کفارہ ہو جائے گی. یہ دو حدیثیں ہیں، نماز جمعہ کا اہتمام اور اس کے آداب کے بارے میں ہے. جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا اور یہ سید الایام ہے، باقی دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن کو عید کا دن بھی فرمایا گیا ہے اور جمعے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے باقی سارے ایام پر رکھی ہے. جمعے کی نماز اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس شخص پر فرض کی ہے کہ جو جامع مسجد کے ارد گرد رہنے والا ہو، جمعے کی اذان سنتا ہو اور پھر وہ جمعے کی نماز ادا نہ کرے تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ جمعے کی نماز ادا کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود جمعے سے غفلت برتتے ہیں، جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اپنے اس فعل سے باز آ جائیں
اور اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، اور پھر اس کا نام غفلت والوں کے ناموں میں پڑ جائے گا، پھر وہ گناہ پہ گناہ کرے گا، کیونکہ مہر ہو چکی ہوگی اس کے دل پر جمعہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے، تو پھر اسے احساس ہی نہیں ہوگا گناہوں کا۔ اور جمعے کا فائدہ اور جمعے کی فضیلت آپ اس حدیث میں سن چکے کہ جو اہتمام کرتا ہے جمعے کے لیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اس نیت سے وہ غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور پھر گھر سے نکلتا ہے، تو اسی وقت غسل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے گھروں میں جھاڑو لگاتے ہو اور گھروں کو گندگی سے پاک و صاف کر دیتے ہو، تو جمعے کے دن جمعے کی نماز کی نیت سے جو غسل کرتا ہے، یہ سنت ہے، مسنون ہے، تو اللہ اس غسل کی وجہ سے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور پھر جب یہی شخص مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس شخص کا نام لکھتے ہیں، اور پھر ایسے جگہ محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ قیامت تک اس کا نام محفوظ ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن پھر پکارا جائے گا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، کہ جمعے کی نماز ادا کرنے والے تھے، پھر وہاں موتیوں کے ممبر ہوں گے اور ان پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت کے اندر۔ تو جمعے کی نماز کی بہت زیادہ اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا جو لوگ جمعہ ادا کرنے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ممبر پر کسی اور کو بٹھاؤں اور جا کر ان کے گھر بار کو جلا دوں۔ اتنی سخت وعید، اور اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے کہ جمعے کا اہتمام، اور پھر اول وقت میں جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہیے۔ اول وقت میں، جو اول وقت میں آتا ہے، تو آپ اس سے پہلے حدیث سن چکے ہیں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجر و ثواب اتنا پاتا ہے کہ گویا ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور پھر اسی طرح جو دیر سے آتے ہیں تو ثواب میں کمی ہوتی جاتی ہے، پھر گائے کا ذکر ہے، پھر مینڈے کا ذکر ہے، مرغی کا ذکر ہے، اور جو بالکل آخر میں خطبے کے وقت آتے ہیں تو دفتر فرشتے بند کر دیتے ہیں۔ تو جمعہ تو مل جاتا ہے، فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کی نماز کے لیے اول وقت میں آئیں اور اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب پائیں۔ اور پھر جمعے کے آداب بتائے گئے کہ جس طرح غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے آنا، تو اسی طرح مسجد کے اندر داخل ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے بھی آداب ہیں کہ جہاں دو آدمی ملے ہوئے بیٹھے ہیں پہلے سے، درمیان میں جگہ نہیں ہے، تو ان کو ادھر ادھر جدا کر کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تکلیف دیے بغیر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ اور دوسرا ادب جو کہ کندھوں کو نہیں پھلانگنا چاہیے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ پکڑ کر آدمی ان کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے آئے۔ اور بعض اوقات پھر ہوتا ایسا ہے کہ ساتھی اول آتے ہیں اول وقت میں اور پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آگے جگہ خالی ہوتے ہیں، تو بعد میں آنے والا مجبور ہوتا ہے کندھوں کو پھلانگنے، ان کو کندھوں کو ہی پھر پھلانگنا ہے اور آگے آ کر بیٹھنا ہے، چونکہ پیچھے جگہ نہیں ہے، پیچھے سارے بیٹھے ہیں، آگے جگہ خالی ہے۔ تو اس لیے وہ سبب بھی نہیں بننا چاہیے کہ یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کندھوں کو کوئی پھلانگ کر آئے، لیکن جو سبب بنتا ہے پھر وہ بھی اس میں حصہ دار ہوتا ہے۔ تو اول وقت میں آئیں، پہلی صفوں میں بیٹھیں، اور اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے جائے، خطبہ جمعے کا ہو رہا ہو، تو پھر کان لگا کر باادب ہو کر بیٹھ کر خطبے کو سنیں، اور خطبے کے دوران کسی قسم کی کوئی بات نہ کرے۔ اس سے منع کہ خطبے کا سننا یہ واجب ہے، خطبے کا سننا یہ ضروری ہے، اور خطبے کے دوران کلام کرنا، بات کرنا یہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی تم سے بات کر رہا ہو، امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی تم سے بات کر رہا ہو، تو جتنا بات کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے اتنا اس کے جواب دینے والے کو بھی گناہ ہوتا ہے۔ خطبے کے دوران اگر کوئی بات بھی کرنا چاہے تو اس کی بات کا جواب بھی نہیں دینا، خاموشی کے ساتھ کان لگا کر امام کی طرف خطبہ سننا ہے۔ اور جمعے کے دن جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو پہلے دروازوں میں کھڑے تھے اور آنے والوں کے نام لکھتے تھے، خطبے کے دوران یہ بھی آ کر صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔
نمازیوں کے ساتھ وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر آدمی باتیں کرنے لگ جائے تو فرشتے اس کی طرف دیکھیں گے کہ یہ آیا ہے جمعہ ادا کرنے کے لیے اور نام اپنا لکھوا دیا ہے، اور یہاں بیٹھ کر توجہ نہیں اور باتوں کے اندر مشغول ہے، باتیں کر رہا ہے۔ تو اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اور خصوصاً اس سے بھی منع کیا گیا ہے خاص طور پر جمعے کے دن، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے آنے والے جمعے کی نماز سے پہلے ٹولیاں بنا کر نہ بیٹھے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ٹولیاں بنا کر، گروپ بنا کر بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہ کریں، دنیاوی باتوں کے لیے، گپ شپ کے لیے، چونکہ جمعے کے دن لوگ زیادہ آتے ہیں تو ایسے نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بنائے تو پھر اس کے پاس بھی نہ بیٹھو، اس سے منع کیا گیا جہاں دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو ویسے بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ ویسے بھی فضیلت والا ہے، اور پھر رمضان کا جمعہ اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جمعرات اور جمعہ کہ آپ سن چکے ہیں کہ اس کی ہر گھڑی، رمضان کی جمعرات اور جمعے کی ہر گھڑی اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پیشکشیں ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں عطا کروں۔ دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي